السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورہ الرحمن آیت مبارکہ کریمہ 58، اور انشاءاللہ ہم 58 سے لے کر یہ تقریباً 67 اور 69 تک کی تفسیر کا جو ہے نا وہ شرف حاصل کریں گے، یعنی کہ آیت مبارکہ کریمہ 58 سے لے کر 69 تک اس کی تفسیر کا ہم انشاءاللہ شرف جو ہے نا وہ حاصل کریں گے۔ فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ ہیں یاقوت اور مرجان۔ یہ نا جو جنت کی عورتیں ہیں نا یا حوریں ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے حسن خوبصورتی بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الیاقوت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یہ سرخ رنگ کا نا پتھر ہوتا ہے جو اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ اس کے درمیان سوراخ میں دھاگا ڈالا جائے نا تو وہ دھاگا باہر سے نظر آتا ہے، گویا کہ یہ جو ہے نا لڑی میں پرویا ہوا ہے، اتنا وہ یاقوت صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اور المرجان مونگے کو یا چھوٹے موتی کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان جنتی عورتوں کی سرخ سفید رنگت اور دمکتی ہوئی اور صاف اور شفافیت کو جو ہے نا حسن کو بیان کیا ہے، اور ان کو یاقوت اور مرجان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اتنی وہ خوبصورت ہوں گی۔ اب اس کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں ان کی خوبصورتی کے حوالے سے حوروں کی۔ پہلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ یہ نا اگر یہ اتنی خوبصورت ہیں یہ جنت کی حور اور عورتیں بھی، بلکہ ان سے زیادہ حسن ملی ہوں گی، کہ اگر وہ اپنی پنڈلی سے جو ہے نا اپنا اٹھائے لباس جو پنڈلی کو چھپایا ہوا ہو، تو پنڈلی کا جو مغز کا گوشت ہے نا یا ہڈی کا جو ہے نا اندر مغز، وہ بھی نظر آئے گا۔ کیوں نظر آئے گا؟ اس کی شفافیت کی وجہ سے کہ اتنی وہ خوبصورت ہے۔ گویا وہ یاقوت والی بات ہو گئی کہ اس طرح ہے کہ وہ دھاگا ہے اور وہ دھاگا باہر سے نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح اتنی وہ خوبصورت ہے کہ ان کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب یہ مسئلہ پیش ہوا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی جنت میں یا مرد، تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جنت میں درجے ہیں، تو جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا تو فرمایا وہ ایسا ہوگا جیسے 14ویں کے چاند کی طرح، ان کے چہرے جو ہے نا چمک رہے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ اور دوسرا گروہ جائے گا جنت میں تو فرمایا وہ چمکدار ستارے، روشن ستاروں کی طرح ان کے جو ہے وہ چہرے ہوں گے۔ پھر ہر مرد کو 2 عورتیں ملیں گی یا 2 حوریں ملیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں نا عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ حوریں ملا کر لیں آپ یا دنیا کی عورتیں ملا کر لیں، کیونکہ دنیا میں بھی عورتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو آغاز میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری جہنم میں کثرت دیکھی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے چھوٹ چھاٹ کر آخر وہ
جنت میں چلی جائیں گی عورتیں۔ ابن قیم جوزیہ نے اسی طرح تطبیق دی ہے کہ ممکن ہے کہ ابتدا میں جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں، لیکن پھر اپنا جو ہے نا معافی تلافی ہو کر پھر وہ جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی اگر حوروں کو ملانا ہے تو وہ ہر جنتی کو، ادنا سے ادنا جنتی، اس کو 2 جنت کی جو ہے نا وہ عورتیں ملیں گی، حوریں۔ اور حسن اور خوبصورتی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اہل جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف صرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کا سارا حصہ روشن ہو جائے، یعنی کہ وہ اتنی ان کی خوبصورتی ہے چہرے کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو کنگن اس نے پہنا ہوگا نا، کنگن عورتوں نے سونا زیورات، اگر وہ زیورات سورج کے سامنے کر دے تو سورج کی روشنی بھی ان زیورات کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اور اگر انہوں نے زیور ایسا خوبصورت پہن رکھا ہے تو فرمایا کہ عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے یا روشنی کی وجہ سے زمین و آسمان کا درمیان کا سارا حصہ ہی روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آ رہا ہے کہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے، یہ خلا جو ہے یہ خوشبو سے بڑھ جائے، یعنی کہ ایسی ان کی خوشبو ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ان کا سر کا جو دوپٹہ ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے نا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، یا جیسے کہ بھی اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی کہ اتنی خوبصورت ہیں وہ عورتیں کہ بعد میں محاورتاً کہا کہ گویا ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائیں۔ اور یہ عمومی صفات ہے جی جنتیوں کی، کہ نہ تو ان کے تھوک ہوگا، نہ ہی بلغم ہوگی، نہ ہی پیشاب و پخانہ ہوگا، پسینہ بھی ان کا خوشبو والا ہوگا، اور یہی ہضم کا طریقہ ہوگا، یعنی کہ جو بھی وہ کھائیں گے جنتی تو پسینے کے ذریعے جو ہے نا ان کا اخراج ہوگا، اور پسینہ سارا کا سارا خوشبو والا ہوگا۔ تو یہ کر رہے ہیں جی ان کا حسن اور خوبصورتی بیان کر رہے ہیں حوروں کی اور جنت کی عورتوں کی، کہ کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں اے جن و انس جو ہے نا جٹلاؤ گے۔ تو میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بات بتائی تھی کہ چونکہ ادھر یہ جنات بھی جنت میں جائیں گے، اب دیکھیں دونوں کو ہی کہا گیا، یعنی کہ یہ جو حوریں ہیں یا عورتیں ہیں یہ جنوں کے لیے بھی ہیں۔ اچھا وہ عبداللہ بھائی آپ نے وہ پوچھا تھا نا کہ کیا یہ سارے قائل ہیں احنام میں سے یا کوئی اس کا انکار بھی کرتا ہے، تو یہ بات آئی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جن جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اب جو تبیان القرآن لکھی ہے غلام رسول سعیدی نے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے حال ہی کے محقق ہوئے ہیں اور کراچی کے ہیں، فوت ہوئے ہیں پچھلے ہی دنوں، تو وہ واقعی اہل علم تھے۔ تو انہوں نے پھر اسی مقام پر یہ کہا ہے کہ 3 ائمہ جو ہے نا، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، تینوں قائل ہیں کہ جن جنت میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی چونکہ وہ تھوڑے سے محقق ہیں نا، تو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اتنی صراحتاً یہ باتیں ہیں کہ جنات کا جنت میں جانا، کہ اس کے مقابلے میں پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو یعنی کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں آپ کو حوالہ بھی دے رہا ہوں، یہی مقام ہے، تبیان القرآن ہے۔ تو انہوں نے یعنی کہ واقعی طبیعت اباک دیکھیے،
اللہ تعالیٰ جنت کو بڑھنے کے لیے اور مخلوق پیدا کر رہا ہے بخاری شریف میں. تو وہ بیچارے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں جی، ایمان لے، تو ہم کیسے کہہ لیں کہ ان کے لیے جہنم تو ہو تو جنت نہ ہو؟ یہ عجیب بات ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بنیاد جو ہے نا یہ قرآن پر رکھی ہے، تو قرآن پر رکھی ہو تو یہ معاملہ ہو، یعنی کہ ادھر وہ خطا پر ہیں. اور ان کے علماء بھی جو ہے نا اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے. ہاں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی تفسیر نعیمی میں دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اتنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کر نہیں پائے. تو عام آدمی کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دونوں سے خطاب ہے اور آگے آ بھی رہا ہے پھر جنت کا ذکر آ جائے گا تو دونوں کے لیے جنت ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں بدلہ احسان کا مگر احسان ہی. اب کہتے ہیں اس میں دو دفعہ الاحسان کے الفاظ ہیں. پہلے الاحسان سے کیا مراد ہے اور دوسرے الاحسان سے کیا مراد ہے؟ پہلے الاحسان سے مراد ہے نیکی، دنیا میں نیکی کرنا، نیک اعمال کرنا. اور دوسرا الاحسان سے مراد ہے جنت اور اس کی نعمتیں، کہ جو بندہ بھی الاحسان یعنی کہ نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں سوال کرتے ہوئے یعنی کہ ایک کہا ہے کہ کیا جو نیکی کرے تو اس کا بدلہ جنت نہیں ہونا چاہیے، نیکی کا بدلہ نیکی. دوسرا بات یہ ہے کہ اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ الاحسان سے مراد ہے، پہلے الاحسان سے مراد بھی نیکی ہے اور دوسرے الاحسان سے مراد بھی نیکی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بندہ پھر نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی سے ہی پیش آیا جاتا ہے. تو دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جو کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو لوگ بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کیا راضی کرنے کے لیے اگر کوئی نیک اعمال کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو جنت نہیں دیں گے؟ کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ اچھا ہے، تو جنت جو ہے نا وہ اچھا بدلہ ہے. پھر آ رہا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب جنت تمہارے سامنے آ جائے گی اے نیکوکارو، اے مومنین، تو پھر یہ جب تم جنت میں چلے جاؤ گے تو کیا تم انکار کر سکو گے، جھٹلا سکو گے؟ نہیں. یعنی کہ ایک تم نے نیک اعمال کیا اور تمہیں جنت مل گئی، ملنے کے بعد بھی تم جھٹلاؤ گے؟ نہیں جھٹلاؤ گے. پھر بعد نے ایک اور معنی بھی کیا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان کا. کہتے ہیں کہ پہلے الاحسان کا مطلب ہے نیک اعمال. تو بندے نے نیک اعمال کیے تو بندے کے نیک اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے. یعنی کہ اتنی پیچھے دیکھ رہے کتنی کتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. تو ہم جو پوری زندگی بھی سجدے میں گر کر اللہ کو مناتے رہیں تو حق ادا نہیں ہوتا. تو اب بندے نے نیکی کی تو اب اللہ نے اس کو بطور احسان کرتے ہوئے جنت دی ہے. یہ بھی مفہوم پیارا ہے. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بدلہ احسان کا مگر احسان ہی تو ہے. تو جنت واقعی ہماری نیک مال کی قیمت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.
پھر ایک اور مفہوم یہ ادا کیا گیا کہ جب کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے نا تو بندے کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نیکی کرے. یہ فطری اصولوں کے مطابق ہے بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی نیک اچھا سلوک کرتا تو آپ بھی اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو ان کے لیے دعا کر دو، جزاک اللہ کہہ دو، یہ بھی اس کے لیے بدل کا قائم کام ہوگا. یا محفل میں اس کی تعریف کر دو، اس کا شکریہ ادا کر دو. اور آپ دیکھ لیجئے، آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی میں نے اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوشش کرتے تھے کہ جو کوئی کسی اچھا سلوک کرے تو آپ اس کا جو ہے نا وہ جواب دے نیکی کے ساتھ. اور اس کی ادنا مثال ہے کہ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کو پالا تاکہ وہ بدلہ ہو جائے. عبداللہ بن ابی نے حضرت عباس کو جب وہ جنگ بدر میں قیدی تھے تو قمیض ان کو دی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفات کے وقت اپنی قمیض ان کو دی ہے تاکہ بدلہ ہو جائے. پھر جو آ رہا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے. مطلب بعض نے پھر اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے وطن کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہمارا جو ہے وہ کیا ہمارے ہے لائک کیا ہے، پھر ہم ان کے ساتھ نیکی کریں گے. تو نہیں، نیکی جب کسی نے کی ہے تو نیکی میں نہ کسی کی عمر، نہ قبیلہ، نہ وطن، نہ نسل دیکھی جائے گی، بلکہ جو بھی نیکی کرے گا آپ کے ساتھ تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہی فطرت کا اصول ہے. تو یہ میں نے پوائنٹ جو ہے نا جزاء الاحسان الا الاحسان کے 4-5 آپ کو بیان کر دیے ہیں. ایک اور بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ جو آ رہا ہے نا جزاء الاحسان الا الاحسان کہ بدلہ احسان کا مگر احسان ہی، کہتے ہیں یہ کافر مومن دونوں کے لیے. کافر مومن دونوں کے لیے کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کافر ہو آخرت کو نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کافر کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں کسی بھی شکل میں، اور مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کی نیکی کا بدلہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں دیں گے. تو جزاء الاحسان الا الاحسان کا معنی درست ہو گیا، کافر نیکی کرے یا مومن نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کے لیے نیکی کا بدلہ جو ہے وہ نیکی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 4-5 اس کے مفاہیم جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں. پھر آگے آ رہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دونوں کے علاوہ 2 باغ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان دونوں کے علاوہ سے کیا مراد ہے؟ وہ پیچھے آئی تھی نا بات یہ آیت مبارکہ کریمہ میں کہ جو ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب سے جو ہے نا کھڑا ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 باغ ہیں. یہ آیت نمبر ہے 46 نمبر آیت میں دیکھیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے اس کے لیے 2 باغ ہیں. اب ادھر چلتے چلتے چل رہے ہیں نا موضوع وَمِن دُونِهِمَا، یہ جو 2 باغ ہیں نا ان دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں. سمجھ آ گئی بات؟
یعنی کہ اس کا تعلق جب تک وہ پیچھے سے نہ پڑا ہوگا تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، مطلب دنیا میں اس بات سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنا سوال و جواب ہونے ہیں، تو اس کے لیے دو جنتیں۔ ہاں اب مفسرین اکرام نے یہ کہا ہے کہ یعنی کہ جو پہلی دو جنتیں ہیں نا وہ مقربین کے لیے ہیں، یعنی کہ جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے، جنہوں نے واقعی صحیح طرح اپنی زندگی گزاری، جیسے صحابہ، تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی کہ اونچے درجے کے نیک لوگ، تو ان کے لیے وہ سونے کی دو باغات ہیں، اور دو یہاں پر آئے ہیں وہ چاندی کے باغات ہیں، چونکہ انہوں نے کام زیادہ اعلیٰ کیے تو ان کے لیے سونے کی جنتیں دو، اور ان سے انہوں نے تھوڑے سے ادنا جنت تو ان کو بھی مل گئی لیکن چاندی کی دو باغات ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا ٹکٹ خرچ کرو گے ویسے ہی ڈبہ مل جائے گا۔ اے سی والا ڈبہ لینا ہے تو اے سی والے ڈبے کی ٹکٹ جو ہے وہ خرچ کرنی ہوگی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے نا دوڑ لگا دی، جنت تو مل جائے گی لیکن جنت کے درجات بندے کے اعمال پر ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی رحمت سے جنت مل جاتی ہے، درجات عمل سے ملتے ہیں، یوں کہہ لیں آپ۔ تو وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ۔ لو اب جنت کی بات ہے، دونوں کو کہا گیا، یعنی کہ اتنی وضاحت کے باوجود حیرت کی بات ہے۔ مدھامتان، اب ان دو جنتوں کی نا صفات کچھ بیان ہونے لگی ہیں۔ دونوں نا گہرے سبز ہیں، دونوں باغ جو ہے نا گہرے سبز ہیں۔ کہتے ہیں مدھامتان اسے کہتے ہیں کہ جو اتنا سبز ہو کہ گویا سیاہی کی طرح مائل ہو۔ اب نا بعض لوگوں نے نا ادھر یہ گفتگو کی ہے کہ شاید یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت ہے۔ مدھامتان، لیکن نہیں یہ بات نہیں ٹھیک، یہ چھوٹی آیات میں سے ضرور ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اگر آیات کا انتخاب کریں چھوٹی آیات کا تو ان چھوٹی آیات میں سے یہ بھی ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا طٰہٰ، یہ بھی ایک آیت، طٰہٰ، قاف، وہ نا وہ لکھا نہیں ہوتا اس پر آیت، قاف والقرآن الحکیم، اور اگر وہ قاف کیا جائے تو وہ تو پھر اس سے بھی چھوٹی بن جائے گی، ایک حرف پر، بلکہ بڑھا طٰہٰ کو کہہ رہے ہیں، تو وہ ہم دیکھ لیں گے، میرے خیال میں قاف والقرآن الحکیم ہے۔ ہاں جی آپ تو حافظ ہیں۔ جو شرط یاد تھی مجھے اس کی، وہ کلمے کی دو یا دو سے زائد کے الفاظ تھے۔ کس کے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ ہو تو اس کو ہم کلمہ یا آیت اس طرح سے کہہ رہے تھے، قاف میں تو ہم ایک کو گن رہے ہیں۔ ہاں وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ میں نہ تو اللہ کو علم ہے نا، مثلا الف لام میم، تو مینا تو لازمی، کیونکہ توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے مینا تو ہو۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں نہیں مینا کا علم، یہ دو بات، ایک ہوتی ہے بالکل بے مینا بات، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہو نہیں سکتی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ظاہر بھی کر دیں گے جو جنت میں جائے گا کہ اس کا حقیقی مینا کیا ہے، لیکن مینا معلوم ہے۔ اچھا والعصر لگا لیں، والضحیٰ لگا لیں، والضحیٰ والعصر، تو کتنی چھوٹی ہے جی یہ؟ ہاں بالکل، الرحمن لگا لیں، یہ ایک آیت ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یعنی کہ یہ نہیں ٹھیک دعویٰ کہ یہ سب سے چھوٹی آیت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے نا الرحمن یہ ایک لکھا ہوا ہے اور مینا بھی معلوم ہے، چلیں حروف مقطعات ہے نا، اصل میں نا سب سے چھوٹا وہی بنتا ہے جو بھائی ٹھیک ہے نا، قاف لگا لیں، طٰہٰ لگا لیں، الف لام میم لگا لیں، صاد
نکالیں تو، لیکن اس کا معنی نہیں معلوم. اور اگر میں نے دیکھا تاہا کو تو میں دیکھ کر آ رہا ہوں نا، تو تاہا تو یہ ایک آیت ہے. یاسین بھی لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ نا تاہا اور یاسین کا معنی ہی نہیں معلوم تو نام بھی نہیں کسی کا رکھنا چاہیے. ہم یہ یاسین نام نہیں رکھتے کسی کا، یہ نہیں ٹھیک ہے، معنی ہی نہیں معلوم. کو نکال دیا جائے تو رحمان صاحب نے چھوٹی آیت بنتی ہے. ہاں بن جائے گی، میں نے کہا ہے نا. ایک الفاظ گن لیں، حرف گن لیں. لیکن بہرحال جی یہ بھی یوں کہنے چھوٹی آیات میں سے ہیں، یعنی کہ جو چھوٹی آیات ہے نا، سب سے لمبی آیت تو ہے سورہ بقرہ کی. سب سے لمبی سورہ سورہ البقرہ، سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر کو کہتے ہیں. اور چھوٹی آیات میں سے سورہ طٰہٰ کی پہلی وہ آیت طٰہٰ کو کہہ رہے ہیں جو میں پڑھ کر آیا ہوں. تو لیکن مسئلہ ادھر گفتگو ہوئی کہ ادھر آ رہا ہے مدھامتان، تو ٹھیک ہے آپ اس کو چھوٹی آیات میں رکھ لیں کہ دو جو ہے نا ایسے وہ باغ ہے گہرے سبز جو کہ سیاہی کی طرف مائل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو تم اے جن و انس جٹلاؤ گے. فیہما، ان دونوں میں، یہ ہما کی ضمیر لوٹ رہی ہے جنتان کی طرف، یعنی ان دونوں باغات میں عینانی، دو چشمے. اچھا واقعی اللہ تعالیٰ کا کیسا کلام ہے، دو دو کی بات آ رہی ہے نا، تو اسی حوالے سے دو چشمے ہیں جی. دو پیچھے آ رہا تھا تجریان، دو چشمے ہیں. دیکھیے یہ آیت نمبر 50 ہے، پیچھے دیکھیں آیت نمبر 50 میں، اس میں بھی چشموں کا ذکر ہے لیکن تجریان ہے، جاری. اور ادھر کیا ہے، عینانی نضختان. فرق کیا ہے بھی ادنا اعلیٰ کا؟ وہ تھا کہ بہہ رہی ہیں جو، اور ادھر ہیں یہ نا دونوں چشمے جوش مارنے والے ہیں، فوارہ ٹائپ اوپر کو. تو گویا اوپر جا کر ادھر ہی گر رہے ہیں نیچے، اور وہ کیا ہے، وہ دور دور تک بہے جا رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی مفہوم بیان کیا تھا کہ جنتی جدھر لے جانا چاہے اپنے ساتھ ہی لے جائے، تو فرق ہو گیا نا. تو جو ہے نا دو جوش مارنے والے چشمے ہوں گے. کہتے ہیں اس سے یہ خود بخود استدلال ہو رہا ہے کیا کہ چشموں کے جو سوراخ ہے نا وہ باریک ہوں گے، اندر سے وہ فل کیونکہ پریشر سے دباؤ سے جوش مارے گا، تو فوارہ کب بنے گا جب اس کے سوراخ چھوٹے ہوں، تو وہ پھر فوارہ ٹیب بلندی سے جا کر نا واپس گر رہا ہوگا، اور وہ بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ منظر ہوتا ہے. بہرحال جی یہ پھر بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نا جو پیچھے آیا نا مدھامتان، دونوں گہرے سبز ہیں، یہ سبز مراد یہ نا دیکھنے میں بھی نا بعض قدرتی مناظر کو نا دیکھنے سے لذت ملتی ہے، یہ وہ اس نعمت کی طرف اشارہ ہے. جیسے ہمارے ہاں مڑی جاتے ہیں یہ برف باری دیکھنے کے لیے یا قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے، اور اگر جان کا خطرہ نہ ہو تو بڑے پر لطف ہوتے ہیں یہ مناظر. وہ تو جان کا خطرہ ہوتا ہے نا، یہاں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو بندہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اگر جان محفوظ ہو تو یقین کریں سمندر میں اتنے زبردست نظارے ہیں، پہاڑوں پر اتنے زبردست نظارے ہیں، اور یہ تفریح گاہوں کے اتنے زبردست قدرتی مناظر ہیں کہ بندے کی طبیعت جو ہے نا خوش باغ ہو جاتی. لیکن جنت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ادھر لذت ہے، سرور ہے، لطف ہے، جان کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ فرمایا کہ دونوں گہرے سبز رنگ ہیں ان کے سیاہی مائل، یعنی کہ ان کی دلکشی کو بیان کیا گیا.
پھر نا فرمایا نا فبی ای آلاء ربکما تکذبان. اچھا یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں کہ اصل میں نا یہ نہیں سمجھنا کہ ان چشموں کی وجہ سے ان کی سرسبز شداب ہیں. دنیا میں نا چشموں کی وجہ سے ہوتا ہے نا سرسبز و شداب یہ بغات، لیکن یہ چشموں کے محتاج نہیں ہیں ادھر کے بغات. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے چونکہ یہ ایک لطف دیتے ہیں، لذت کے لیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جو دنیا میں نظام ہے وہ بیان جو ہے وہ کیا ہے. فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور تم جو ہے نا اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بعد نے نا نضاختان سے یہ مطلب بھی اخذ کیا ہے کہ وہ بعض چشمے نا دنیا میں خشک ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ نضاختان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 سال جوش ماریں گے، کروڑ ارباں سال گزر جائیں گے تو یہ نا ان کی جوش والی کیفیت ویسے کی ویسے ہی رہے گی. میں بات سمجھا پا رہا ہوں. مثلا یہ ہوتا ہے کہ جو یار صبح کو تو بڑا جیسے ہی پانی آ رہا تو شام کو ختم ہو گیا، وہ نہیں ہے. یہ اربوں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لیے جوش مارنے والے یہ چشمے ہیں فوارہ ٹائپ. فیہما فاکہۃ و نخل و رمان. یہ آخری بات ہے جی، اس کو ہم اس میں بھی کئی باتیں ہیں اس کو ہم سمیٹتے ہیں کہ ان دونوں میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں اور انار ہیں. اب اس میں نا پہلی بات تو یہ کہ فاکہہ یہ پھل کو کہتے ہیں، اور فاکہہ کہتے ہیں ہنسی خوشی دل لگی مسرت خوشی کے ساتھ کھانے والی چیزیں، اس کو کہتے ہیں فاکہہ. مطلب یہ ہے کہ یہ نا کہتے ہیں اس میں جنس ہیں. اس میں جنس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایسے پھل ہیں جو کہ لذت کے لیے، خوش طبعی کے لیے، مسرت کے ماحول میں کھائے جائیں. یہ نا فاکہہ سے دلیل ہے، یہ اس کا عربی میں یہ مفہوم ہے. اور سوال ادھر ہو گیا کہ پھل میں تو یہ کھجور کا درخت اور انار پھل نہیں ہے، پھل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو پھر الگ کیوں ذکر کیا؟ فاکہہ میں تو وہ آ گیا. سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ فیہما فاکہۃ، تو اب سارے پھل فاکہۃ میں آ گئے ہیں نا، سیب بھی آ گیا، انگور بھی آ گیا، فلاں فلاں جتنے بھی 500 پھلوں کے نام لے لیں آپ. تو ہاں، تو اس میں پھر خاص طور پر ان کو الگ کیوں ذکر کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ایک اور طرف ہی چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کھجور اور انار پھل ہی نہیں ہے، چلو جی کام ہی ختم کرو. استدلال سمجھ میں آیا ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فاکہہ پھل ہے نا، تو معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، یعنی کہ جدائی ہوتی ہے. جب پھل کو کہہ دیا تو آگے جو کہا ہے کہ یہ انار ہے اور کھجور ہے، تو معلوم ہوا کہ انار اور کھجور پھل نہیں ہے. حالانکہ عرف میں انار کو بھی پھل ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا کیا جواب ہو؟ وہ اس کا جواب سادہ ہی ہے. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عام کو ذکر کرنے کے بعد خاص کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور وہ اسی کی جنس سے ہوتے ہیں. مثلا بڑی مشہور آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ لیلۃ القدر کی رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. والروح، روح سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں. حالانکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرشتوں میں شامل تھے کہ نہیں؟
شامل تھے نا، ان کو الگ ذکر کیا۔ پھر قرآن مجید میں یہ آ رہا ہے حافظ الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کو، الصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ حالانکہ الصلاوات میں 5 نمازیں آ گئی تھیں، لیکن عصر کی اہمیت کی وجہ سے کہ لوگ اس وقت اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کو الگ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی دی ہیں، تو قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ تو کیا قرآن حکیم الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے؟ نہیں، وہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے۔ تو وہ قرآن ہی ہے نا، سورہ فاتحہ قرآن ہی ہے نا، لیکن سورہ فاتحہ کی اہمیت کے لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو ہے نا بار بار دہرائی جانے والی، اور قرآن عظیم بھی ہم نے آپ کو دیا ہے۔ کئی دلائل ہیں اس بات کے کہ عام کے بعد اسی کی جن سے خاص چیزوں کو الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک مفسر نے تو بڑا دلچسپ نقطہ بیان کیا، مجھے یعنی کہ لطف آیا ان کی بات کو وہ سن کر۔ تو لیکن یہ بات بہرحال یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھجور اور انار خاص پھل، یہ بات تو باقی ثابت ہو رہی ہے۔ یعنی کہ پھلوں میں سے جس طرح دیکھیں نا، جبریل کو الگ ذکر کر دیا نا، سورہ فاتحہ کو الگ ذکر کیا نا، نماز عصر کو الگ ذکر کیا نا، تو انار جو ہے نا یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کھانے کے لیے، خون پیدا کرتا ہے اور بھی ہے مہنگا بھی ہے، تبھی مہنگا ہے نا کہ وہ قیمتی ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیے کھجور ہے، چلو کھجور تو بندہ کھا سکتا ہے، اور بہرحال جی یہ اس کے انار کی فضیلت، اہمیت اور اس کے طبی فوائد اپنی جگہ۔ سر یہ آیت پیچھے بھی آئی تھی، آیت نمبر 11 میں یہی آیت نمبر 11 جی، اس میں جب اس کا ذکر آیا تھا پھل کا، تو کھجور کو ہم نے خوراک میں گنا تھا، پھل میں ہی، مطلب پھل بھی خوراک ہے، لیکن عام طور پہ آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ عرب میں اس کو پھل نہیں گنا جاتا، عرب میں اس کو خوراک کے طور پہ، کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ ایک دن نہیں میں نے یہ کہا تھا، ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، مجھے یاد ہے، یعنی کہ یہ دونوں طرح استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ پھل بھی اور بطور غذا بھی۔ مطلب ایک ہی چیز کہ جیسے دودھ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور غذا کا بھی کام دیتا ہے، یعنی کہ غالباً میرے آپ زیادہ بہتر مشاہدے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اگر 2 سال تک بچہ دودھ ہی پیتا ہے، حالانکہ وہ ایک کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ دودھ جو ہے اسے غذا میں بھی کفایت کرتا ہے اور اس کو جو ہے نا اس کی پیاس بھی بجھاتا ہے۔ اسی طرح کھجور کی اہمیت ہے کہ وہ پھل میں بھی آ جاتا ہے اور غذا میں بھی آ جاتا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یوں بھی یہ بھی جواب دیا گیا ہے، میں نے لکھا ہوا ہے کہ چونکہ یہ اہل عرب کے بھی استعمال میں تھی، ان کے استعمال کے حوالے سے چونکہ وہ پہلے مخاطب تھے، اور کھجور اور یہ انار کے درخت تھے مدینہ میں، مکہ میں، تو وہ انہوں نے پھر اس کو یہ ذکر کیا ہے۔ لیکن اس بات میں کسی نے دوسری رائے نہیں ہے کہ چونکہ اس کو فاکہہ سے الگ جدا کر کے ذکر کیا ہے تو اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو ذکر کیا۔ باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی استدلال کو دوسرے مفسرین اکرام نے قبول نہیں کیا۔ ہماری تو اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم ان کا اختلاف کریں۔ دلائل کی روشنی میں دوسرے مفسرین نے یہ دلیلیں دی ہیں جو میں نے آیات کی روشنی میں آپ کو بتا دی ہیں کہ اس کی جو ہے نا عام کے بعد خاص کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جو ہے وہ جٹلاؤ گے۔ اچھا، میں نے بات رہ نہ جائے، میں نے کہا کہ ایک مفسر نے ایسی بات کی کہ وہ مجھے بڑا لطف آیا اور شاید آپ بھی سن کر لطف اندوز ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ عام چیز کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے خاص چیز کا ذکر کیا ہے، تو اسی طرح کوئی اسٹیٹ سیکرٹری ہو یا ادھر بیٹھے بیٹھے اگر وہ دوسرے ناموں کا لیتا ہے تو خاص افراد کا اگر
نام وہ ہٹ کر لے لیتا ہے اس کی فضیلت اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے تو یہ غلط نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ عام چیزوں کے ساتھ جب خاص چیزوں کا ذکر ہو تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ ذکر کیا جاتا ہے. تو ایک اگر اسٹیٹ سیکٹری ہے اگر وہ ایک لوگوں کا ذکر کر رہا ہے اور اس میں سے چند جو کہ نمائندہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو، یہ حدیث ہے، یعنی کہ جس کا جو مقام ہے ان کو دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کا سردار لیڈر آپ کے پاس آیا ہے تو آپ ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں جیسا کہ آپ اسی قوم کے عام آدمی سے سلوک کرتے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں تھا. آپ سفیروں کا احترام کرتے تھے، جو سفیر بادشاہ کی طرف سے آتے تھے یا بادشاہ کا پیغام لاتے تھے آپ ان کو خصوصی جو ہے نا اہمیت دیتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کو ان کے منازل پر اتارو. مطلب ایک آپ کا استاد ہے، ایک آپ کا شاگرد ہے، دونوں کو آپ ایک پیمانے میں نہیں ناپ سکتے. یہ اور یہاں ایک انبیاء کا درجہ ہے یا صحابہ کا درجہ ہے، یا صحابہ میں سے بھی عشرہ مبشرہ خلفۂ راشدین کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں. تو اگر آپ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے چار کا نام لے لیتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی خلفۂ راشدین رضوان اللہ علیہ، تو ٹھیک ہے یہ بات. میرا خیال ہے دلیل کے لیے یہ شاید حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمایا تھا کہ نماز کے لیے میرے پیچھے جو کھڑے ہوں وہ مقرب لوگ ہاں. کھڑے ہوں. تو صحابہ کرام میں سے ہی مطلب اپنوں میں سے ہی ان کو مقام پہ رکھا، ہاں تو پھر دوسروں کے اوپر وہ بالاولیٰ وہ چیز واجب آ جائے گی. ہاں یہ بھی دلیل بنتی بالکل. یعنی کہ جو آپ نے یہ روایت بیان کی ہے نا کہ آپ نے فرمایا میرے قریب اہل دانش عقل والے کھڑے ہوں، بالکل یہ دلیل بنتی ہے. اور آپ دیکھ لیں ابو بکر عمر کو آپ نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہے، جہاں جاتے ہیں آتے ہیں ابو بکر عمر اور یہ چاروں خلفائے راشدین بالخصوص. تو بہرحال یہ بات ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے دیکھے میری نہیں توجہ اس طرح گئی تھی کہ عام کے بعد خاص اگر ذکر ہو جائے تو کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.